वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, होने जा रही है G20, और इस पर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ सोच है उसके बारे में। चाइना ने उसमें आने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब उसमें शामिल नहीं हो रहा, पाकिस्तान के हवाले से भी उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो इस ओवरऑल G20 कॉन्फ्रेंस पे हम बात करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एनालिस्ट हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वो कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन बहुत सी किताबों के बानी भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर जी। जमील साहब, पहले तो जाहिर है जिस तरह मैंने G20 कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, हाउ डू यू सी दैट हैपनिंग इन मकबूजा कश्मीर? Well, that's basically to conceal what India is doing in occupied Kashmir, and just India wanted to conceal the atrocities which is consistently India is doing in Kashmir. There is no other purpose, और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्टियर ने भी यही कहा है कि वहाँ ये समिट रखने का वर्किंग ग्रुप ऑफ टूरिज्म, जो कि G20 का एक कंपोनेंट है बहुत सारे कंपोनेंट्स में से, उसका मकसद यही है ताकि ये तासुर दिया जाए कि हर चीज वहाँ नॉर्मल है, वहाँ अमन अमान वगैरह सब ठीक ठाक है। जबकि इसके बरक्स दुनिया के एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पे बयान दिया है, और इस पे ह्यूमन राइट ने भी बयान दिया है काफी इदारों ने, कि वहाँ ये रखने का क्या मकसद है। यानी कि एक इंडिया मोर सब करना चाहता है कि देखें हमने जो इकदाम लिए और जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 370 को और 35A को एब्रोगेट किया, उसके बाद वहाँ सब हर चीज गुड है, सब चीज गुडी है, कोई मसला नहीं है इसको दिखाने के लिए। लेकिन जो लोग वहाँ हैं इस वक्त तकरीबन 60 के करीब डेलीगेशंस हैं, और जिसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत के सारे नुमाइंदे हैं, उसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज के, टूरिज्म के लोग भी हैं। तो वो लोग अभी जाहिर अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं कि वहाँ इनविजिबल पुलिसिंग उन्होंने की हुई है बहुत ज्यादा, जो कि नजर आ रही है वहाँ। हालांकि वो अपनी तरफ से इनविजिबल कहते हैं। सिविल ट्रैफिक वहाँ नजर नहीं आ रहा है, स्कूल वहाँ बंद हैं, और उसके अलावा वहाँ ग्रेव यार्ड जैसे, यानी कि कब्रिस्तान जैसा समा इस वक्त नजर आ रहा है। और उसके बाद जितने लोग डिटेन किए गए हैं इस समिट से पहले, और तकरीबन हजारों लोगों को धमकियों की कालें आती रही और अब भी आ रही हैं कि किसी जलसे जुलूस में अगर आप शरीक हुए तो हमें पता है आप कौन है, कहाँ है और किस तरह होगा। मरीन वहाँ डिप्लॉयड है, यानी कि कमांडो डिप्लॉयड है। 3 टियर सिस्टम सिक्योरिटी का वहाँ डिप्लॉयड है, यानी कि ड्रोन से भी सिक्योरिटी हो रही है, जमीनी उससे भी। तो कहने का मकसद ये, अच्छा सबसे बड़ी बात, मिलिट्री बंकर्स जो वहाँ बनाए हुए हैं जब से उन्होंने इस पे 370 को एब्रोगेट करके और मजीद को चलना शुरू किया कश्मीरियों को, तो उस पे वो जो बंकर्स है उसमें बड़े बड़े कैनवस लगा के और उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है G20 को, ऐसा साबित और किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जैसे ये उनके लिए सजाए गए हैं, वो बंकर हैं अंदर से। तो ये भी दुनिया को इसकी ऑब्जर्वेशन भी आ गई है। तो चीजें आजकल ऐसी नहीं है, और हमें बहुत खुशी है कि चाइना से तो बिल्कुल ये तवक्को थी, लेकिन उसके साथ साथ तुर्की और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जो कि गेस्ट मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है G20 का, और इजिप्ट ने भी इसका बाइकआउट किया है। और बाकी काफी ममालिक हैं जिन्होंने रिफ्रेन किया है, और रिफ्रेन करने के बाद उनके प्राइवेट इंडस्ट्री के अगर कुछ लोग आ गए हैं तो आ गए हैं, लेकिन सरकारी तौर पर जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, जैसे कि नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो उन्होंने, और खासतौर पर मुस्लिम ममालिक हैं, इसको अगर देखा जाए तो एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि जो पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़ा रहा, और जो कश्मीर की जुल्म और ताकती जबर सितम के बारे में हमेशा गुफ्तगू करता रहा, अब आपको 5 बड़े कवी और ताकतवर मुल्क इस बात को जब उन्होंने इज्तनाब किया, यानी कि वहां अटेंड नहीं किया और रिकॉर्ड किया, तो उससे महसूस होता है कि कश्मीरियों के जो इस वक्त बर्बरियत चल रही है और कश्मीरियों का जो पूरी दुनिया रियलाइज कर रही है। जी डॉक्टर जमील, मुझे इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि इसका एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि पूरी दुनिया और मेजर ममालिक ने आने से मना कर दिया, उन्होंने अपना रीजन भी यही दिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि वक्त के साथ साथ, वेदर वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, इंडिया पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है, ज़्यादा बेहतर उसके बायलैटरल एंड इकोनॉमिक टाइज हैं दुनिया से। अनकरीब ऐसे लगता है कि जो वो करना चाह रहा है कश्मीर में वो हो जाएगा। आज इस दफ़ा मना कर दिया,
نیکسٹ ٹائم وہ کوئی اور پروپیگنڈا لے کر آئے گا, نیکسٹ ٹائم ان کے پاس کوئی اور اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی جو ان کو سوٹ کرتی ہے, بیکاز اسٹریٹجیکلی دے آر ساؤنڈنگ بیٹر اینڈ دے آر گیننگ مور پاپولیرٹی اینڈ اسٹرینتھ. Whether they are sounding better or not, that's a different thing, because I would say that is negated. What you are saying and what the impression India is trying to give, it is negated by two very, very volumetric reports جو کہ شائع ہوئی ہیں ہیومن رائٹ کمیشن کی طرف سے, اور ہیومن رائٹ کمشنر نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ ان رپورٹوں کو پیش کیا ہے کشمیر کے بارے میں, اور دنیا میں جو ہیومن رائٹ کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اس چیز کا ادراک اور احساس ہے. لیکن آپ کی بات میں وزن اس لیے بہت زیادہ ہے, اور آپ کے سامعین کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کے باوجود انڈیا پر پریشر کیوں نہیں آ رہا ہے, اور یہی بات ہے جو آپ نے بھی تصدیق کیا, اس کو میں چند لمحوں میں مزید بیان کر دیتا ہوں سیاق و سباق کے ساتھ اور دنیا کے لیگل فریم ورک کے ساتھ. انڈیا یقیناً اپنی جو اکنامک اسٹرینتھ گین کرتا جا رہا ہے, اس اسٹرینتھ کی وجہ سے اس کی وقت بڑھتی جا رہی ہے بڑے ممالک میں جیسے امریکہ اور پھر دوسرا اس کا زیادہ اہم پہلو یہ ہے اکنامک سے کہ جو اسٹریٹجک الائنمنٹ کی ہوئی ہے انڈیا نے. دیکھیں کس زمانے میں تو ہمیشہ رشیا کے ساتھ ہوتا تھا, اب وہ کوڈ کا بھی ممبر ہے, اوپاس کی بھی سپورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو اس کے 6 سے زیادہ ڈیفنس کے سے متعلق ایگریمنٹس اور ایم او یو ہیں وہ ایک الائنمنٹ پہ اس نے ڈال دیا ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور اس کے الائز کی طرف سے, یعنی کہ یو کے کی طرف سے. حالانکہ یو کے نے اپنی آبزرویشن کے ساتھ اپنے ڈیلیگیشن کو وہاں بھیجا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا صاف ظاہر یہ ہوا کہ یہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے اس میں انڈیا کی طرف سے جو ہو رہا ہے اور الائنمنٹ کی طرف انڈیا اپنا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کا صرف جو لیگل ڈپلومیسی ہے اس پہ ایک بہت بڑا گزند یعنی کہ بہت بڑا اس پہ اثر ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ایک اتنا بڑا سمٹ کا ایک حصہ کیا جائے, وہ این جنیوا کنونشن اور اقوام متحدہ کے قوانین کے خلاف ہے, یعنی کہ 6 سے زیادہ ریزولوشن اقوام متحدہ کے پاس ہیں اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وائلیشن ہو رہی ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور اسی سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی جس طرح مسمار کیے جا رہے ہیں, ڈوزر پولیٹکس کہا جا رہا ہے, اس میں مسمار کیے جا رہے ہیں, باہر سے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے انڈیا کے باقی علاقوں سے, وہاں وہ ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے, اور وہ جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 49 کے عین خلاف ورزی ہے, اقوام متحدہ کے سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہے, اور وار کرائم کے آرٹیکل 20 کی خلاف ورزی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن اس کے لیکن یہ جی ڈاکٹر جمیل میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ جب اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, آپ جیسے اور معتبر لوگ بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ آواز اٹھاتے ہیں, نہ صرف پاکستان, انڈیا اور دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے, اور جو کچھ لاء کے خلاف ہو رہا ہے وہ بھی تمام دنیا کے سامنے, لیکن پھر بھی وہ ریورس نہیں ہو رہا. انڈیا کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد ہمارے ساتھ موجود رہے, اور آئی تھنک کہ کوئی ہمیں کنیکشن کا ایشو ہوا سو ہم ان سے مزید بات نہیں کر پائے ہیں. خیر آئی تھنک ان کا پوائنٹ تھرو ہو گیا, اور بات یہی ہے کہ جو جتنا زور پکڑتا جاتا ہے اتنا زیادہ دنیا اس کے حساب سے چلتی جاتی ہے. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو امریکہ کی فارن پالیسی ہے اس کا نمبر 1 یہ کلیدی نقطہ ہے, اور اس کی وجہ سے انڈیا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے بائی لیٹرل مقاصد حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ جو مقبوضہ کشمیر پر اس کا تسلط تھا اس کو بڑھانے کے لیے. اور اسی وجہ سے جب اقوام متحدہ میں ہم کوئی ریزولوشن یا دنیا کو ہم ساتھ لے کے ریزولوشن لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ویٹو ہو جاتا ہے, اور اسی کا میں نے ذکر کیا کہ انڈیا اور اس کے ایلائز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور آپ کی بات درست ہے, محسوس یہی ہوتا ہے کہ انڈیا جس طریقے سے ایک معاشی طور پر ایک ابھر رہا ہے دنیا کی سپر پاور بن کے, اور انڈیا جس طرح اپنی الائنمنٹ کر رہا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ان تمام چیزوں کے باوجود جو ظلم و تعدی ہو رہا ہے, جس پہ کہ خوب کہا ہے شاعر نے کہ ظلم و تعدی جبر و ستم شاہی آقائی کتنے دن, اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو. امید یہی ہے کہ جو سیلف وہاں ڈٹرمنیشن کے لیے جو وہاں تحریک ہے
جو اینڈ جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 2649 کے تحت ہے وہ وہاں جاری اور ساری رہے گی، اور اس کی وجہ سے کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے، ورنہ انڈیا نے اپنی دنیا میں جو ٹینٹیکلز گاڑ رکھے ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جو یہ حرکت کی تھی 5 اگست کو، اس کے میں بتدریج وہ اپنی دنیا کے نظر آنکھوں میں جھول دھونکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ کا پرسپیکٹو ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کیا ہے۔ اوبیسلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انفارچونیٹ ہیں، بٹ دس از ہائی ٹائم، گورنمنٹ کو تو ہم کہتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ نیشنلزم کا اگر لیول دیکھیں انڈیا میں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کوئی یہ زیادہ تر، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، بہت سے لوگ اس کو نگیٹ کر سکتے ہیں، جو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پر لوگ اپنے آپ کو ہندو مسلم یا اور چیزیں کہنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم این انڈین، اور ہمارے پاس اب بھی تفرقات ہیں، ہمارے پاس ابھی بھی تعصب ہے، ہمارے پاس ابھی بھی وہ مسائل ہیں جو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ سو کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کی صحت کے حوالے سے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔